تو میں وآخر دعوانا کہہ دوں گا۔ جب کوئی بندہ پیسے لائے گا یہاں پر یا کسی بھی جگہ پر تو میں وآخر دعوانا پڑھ دوں گا۔ اب آپ مجھے وہ نذرانہ دیں جس سے میرا تن اور من ٹھنڈا ہو جائے۔ میں زخموں سے چور اور بہت مجبور بندہ ہوں، اور ایک عرصے سے حالات کے تھپیڑوں سے سامنا ہے۔ ابھی میں لاہور سے آیا، کپڑے نہیں بدلے، نہایا نہیں ہوں، ذہن میں یہی تھا کہ 9:15 بجے جاؤں گا تو 9:30 بجے بیان کر کے گھر آ کے آرام کروں گا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا وہ اچھا نہیں ہوا، وہ اچھا نہیں تھا۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ جو غلطی نہیں کرتا وہ انسان کیسا ہے؟ غلطی ہی انسان کرتے ہیں، جو غلطی نہیں کرتے وہ نبی ہوتے ہیں، وہ ملائکہ معصوم فرشتے ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ ہمارے باپ، پہلے انسان، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قرآن میں ہے۔ میں اسی دعا سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت بڑا خسارہ اٹھانے والے ہوں گے۔ آپ کو جو بھی درود آتا ہے آپ وہ پڑھیں، لیکن پڑھیں بلند آواز سے، اور میں وہ پڑھوں گا جو مجھے سارے جہان سے پیارا لگتا ہے۔ محبت سے پڑھی، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبی۔ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہ مہندی کی رات حضور کی محفل کا اہتمام کیوں کیا؟ چودھری حاجی محمد یونس صاحب نے اپنے لخت جگر، نور نظر، لائق پسر راحیل یونس کی شادی خانہ آبادی پر اپنی آقا کی محفل کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ یقیناً شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بقول دین کے جتنے اعمال ہیں شریعت کے، ان کو 1,00,000 دفعہ بھی کر لو، 1,00,000 سجدے کر لو، 1,00,000 تسبیحاں پھیر لو، 1,00,000 مسجدیں بنا لو، 1,00,000 درس گاہیں مدرسے بنا لو، پر آپ کے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا آلہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کر کے کہو یہ قبول ہے۔ شیخ عبدالحق کہتے ہیں وہ ایک عمل ہے اور وہ میرے رسول کا ذکر ہے، وہ میرے رسول کا ذکر ہے۔ یہ کرنے والا کرتا بعد میں ہے، قبولیت پہلے جھک کر سلامی دیتی۔ یہ عمل کرنے والا کرتا بعد میں ہے، اللہ ذکر رسول کی توفیق اس کو بعد میں دیتا ہے، قبولیت جھک کر پہلے سلامی دیتی ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ یہ ذکر ہے اللہ کے محبوب کا، یہ ذکر ہے اللہ کے محبوب کا۔ حضرات گرامی، انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کی مہندی کی رات پہ پہلے کی طرح، شروع کی طرح حضور کی محفل رکھی، زمانے کو، برادری کو، اپنے پیٹی بھائیوں کو جو تاجر ہیں عرب والے کے کپڑے کے، ان کو بتایا،
میرا سب کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، میرا آمنہ کے لال کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا، میں ان کے بغیر نہیں جی سکتا۔ میری ساری خوشی نبی پاک کے ذات سے ہے، کیونکہ ہم جو کچھ ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے۔ ہم جو کچھ ہیں، اور یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے، ان کا لولو، ان کا ایک ایک بال نہیں بول رہا کہ میں آج جو کچھ ہوں نبی کی وجہ سے۔ اس محفل میں ہر صاحب ایمان کا یہی نعرہ ہے، بیان کرنے والے کا یہی ایمان ہے، سبحان اللہ سٹیج پہ کہنے والوں کا یہی ایمان ہے، اور سچ پوچھو تو پاک پتن کا فرید بھی یہی کہتا ہے۔ اور جن کے قدموں میں میں کھڑا تھا جب میں فون کر رہا تھا کہ میں 9:15 پہنچوں گا، اس داتا سے پوچھو تجھے داتا کس نے بنایا، تو وہ بھی یہی کہتے ہیں یہ سارا کرم آمنہ کے لال کا ہے۔ یہی بایزید بستامی کہتے ہیں، یہی جنید بغدادی کہتے ہیں، یہی ابو بکر شبلی کہتے ہیں، یہی معروف کرخی کہتے ہیں، یہی ہر ولی کہتا ہے۔ اور قرآن کا 3 پارہ کھولو، آخری رکوع میں جاؤ تو 1,24,000 نبیوں کو رب بلا کے یہی فرما رہا ہے تمہیں جو کچھ بنایا انہی کی وجہ سے بنایا۔ قرآن میں رب فرما رہا ہے، اپنے آخری نبی پر آخری اترنے والی کتاب میں فرما رہا ہے میں نے جو کچھ تمہیں دیا ان کی وجہ سے دیا۔ تم نبی بھی ہو، تم رسول بھی ہو، اے ابراہیم آپ خلیل بھی ہو، اے نوح آپ نجی بھی ہو، اے موسیٰ آپ کلیم بھی ہو، اے عیسیٰ آپ کلمت اللہ بھی ہو، اے یوسف آپ حسن کے بے تاج بادشاہ بھی ہو، اے ایوب آپ صبر کے تاجدار بھی ہو، اے زکریا تم پر مسکنت اور زود ختم ہے، اے سلیمان تم پر حکومت ختم ہے، اے داؤد تم پر اچھی آواز ختم ہے۔ مگر یہ سارا کچھ ان کی وجہ سے ہے۔ جب یہ آ جائے تو پھر تم بھی اور تمہاری امتیں بھی مل کر ان پر درود بھی پڑھنا اور سلام بھی پڑھنا اور ان کے نعرے بھی مارنا اور ان کا ذکر بھی کرنا اور ان کا ذکر بھی کرنا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے۔ عشق کی بات ہے، توجہ سے سننا۔ اب تو عشق، میرا لولو عشق بول رہا ہے، کیونکہ میں نے فسق کا دروازہ شروع سے ہی بند کر دیا ہے، جو ہماری تقریروں کو برباد کر دیتا ہے، جو نعتوں کے خوبصورت لہجوں اور لفظوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، جس نے آج ہمارا سارا پیروں کا اور صوفیوں کا نظام گندا کر کے رکھ دیا ہے، جس نے آج مولویوں کو بھکاریوں کی لائن ملا کے کھڑا کر دیا ہے، وہ غلیظ دھندا ہی میں نے شروع سے بند کر دیا۔ عشق میں بول رہا ہوں، آپ بھی عشق میں سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ بھی عشق میں سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نالائق کی کیا اوقات ہے کہ یہ پیسوں کے بغیر تقریر کرے؟ سلام ہے اہل سنت کے ان اکابر کو جنہوں نے گالیاں کھائیں، نبی کی نعتیں سنائیں۔ میں تو ان کے آسرے پہ جیتا ہوں، کلاس میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو الفضل سردار احمد صاحب لیل پوری فیصل آبادی رحمت اللہ علیہ تقریر کر کے میلاد کی آ رہے تھے، تانگے پہ بیٹھے تھے، نہ کسی نے پیسے دیے، نہ کسی نے اچھا کھانا کھلایا، نہ کسی نے ٹھنڈا پانی پلایا، تانگے پہ آ رہے تھے۔ طالب علم پیچھے سے باتیں کر رہے تھے کہ یہ کیسے لوگ تھے یا ایسے لوگ تھے، انہوں نے ہمیں لنگر نہیں دیا۔ تو حضرت مولانا سردار احمد ہے تو اس قوم کو کیا بتایا، اس قوم کو کیا پتا ہے؟ یہ قوم ان خطیبوں پر اچھلتی کودتی ہے جو فیس بک پہ یہ بکواس کرتے نظر آئے ہمارے بابوں نے ڈھولکیوں سے جو اسلام پھیلایا وہ قرآن سے نہیں پھیل سکتا۔ یہ ان کو پسند کرنے والی قوم ہے، اس قوم سے مجھے کوئی گلہ ہی نہیں ہے۔
اس قوم سے مجھے کوئی گلہ ہی نہیں ہے کہ یہ سردار احمد کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، سیال کے قمر الدین سیالوی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، ابوالحامد بدایونی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، خواجہ عبدالرحیم برچونڈوی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، یہ محدث کچھوچوی کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، حجت الاسلام حامد رضا کون تھے یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، مفتی اعظم ہند کون تھے مصطفیٰ رضا یہ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، مگر میں ان کے سہارے جیتا ہوں۔ مولانا سردار احمد کون تھے؟ جس کے قدموں میں بیٹھنے والے ٹھیکواں کے سید منظور احمد شاہ بنے، جن کے قدموں میں بیٹھنے والے مراتب علی شاہ بنے، جن کے قدموں میں بیٹھنے والے تاجدار بھکی شریف سید شاہ جلال الدین بنے۔ مولانا سردار احمد کے شاگرد سید جلال الدین بھکی کا تاجدار، جو بریلی شریف میں منڈی بہاؤالدین سے پڑھنے گیا تھا اور پچھلی رات کو روتا تھا، آنکھوں سے نبینا تھا، سیدوں کا بچہ تھا، کہتا تھا اتنا لمبا سفر کیا، میں سرگودے سے آیا بریلی انڈیا یوپی میں، آنکھیں بھی نہیں ہیں، پتہ نہیں میرا سفر بھی قبول ہے کہ نہیں ہے۔ رو رو کے ظاہری آنکھوں سے نبینا سید زادہ جب سو گیا ہے تو میرے آقا تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں سے، جن ہاتھوں کو اللہ اپنے ہاتھ فرماتا ہے، وہ سید کے آنسو حضور پونجھ رہے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں جلال الدین بیٹا تمہارا پڑھا ہمیں پسند ہے، تمہارے استادوں کا پڑھایا ہمیں پسند ہے، تم جس درس میں پڑھتے ہو یہ درس ہمیں پسند ہے۔ یہ مدرسہ بریلی کا منظر اسلام تھا جس میں امام احمد رضا پڑھاتے تھے، اور اس وقت وہاں مولانا سردار پڑھا رہے تھے۔ مولانا سردار احمد آ رہے تھے تانگے پر تقریر کر کے، بچے پیچھے سے محفل والوں کا گلہ کر رہے تھے۔ کوچوان کو کہا ارے روکو، اور پھر فرمایا او خدا کے بندو تم نے یہ کیا غضب ڈھایا کہ تم جن کے گھر سے آ رہے ہو ان کا گلہ کرنے لگے۔ ارے بھائیو، اے میرے بچوں، وہ کتنے اچھے لوگ تھے، ہمیں بلا کے لے گئے، آپ نیچے بیٹھے، ہمیں اونچی جگہ پہ بٹھائے اور پھر ہمیں کرسی دے دی اور ہمیں کرسی پہ بٹھا کے ادب سے بیٹھے اور ہمیں کہا مصطفیٰ کا ذکر سناؤ۔ ارے ان سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے آج کے زمانے میں جو اتنا وقت نکالے کہ حضور کا ذکر سننے کے لیے مجھے اور آپ کو بلائے اور تانگا بھیجے۔ میں ان کے سہارے جیتا ہوں۔ میں نے دنیا کے ہر سہارے کو دیکھا، اس کا اگلا حصہ اور طرح کا ہوتا ہے اور اس کا پچھلا حصہ اور طرح کا ہوتا ہے۔ جب تک آپ ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ تو پھر ان کا رویہ آپ کے ساتھ اور ہوتا ہے۔ جو ہی آپ ان کے مزاج کے خلاف چلو، بھلے آپ کے ہاتھ میں قرآن ہو، بھلے آپ کے ہاتھ میں 100 حدیثیں ہوں، جو ہی آپ زمانے کے مزاج کے خلاف چلے تو زمانہ سیدہ زہرا کے بچوں کو ریت پہ رلا دیتا، زمانہ سیدہ کے بچوں کو ریت پہ رلا دیتا ہے۔ کسی کمینی دنیا سے کچھ بھی وفا کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ امید ہو تو مدینے والے سے ہو، امید ہو تو کربلا والوں سے ہو، امید ہو تو نجف اشرف سے ہو، امید ہو تو بغداد سے ہو، امید ہو تو پاک وطن سے ہو، اور کعبے کے رب کی قسم جو ان کے در کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں وہ کسی دنیا کے کتے کو جوتی کی خاک بھی نہیں سمجھتے، کسی دنیا کے کتے کو جوتی کی خاک بھی نہیں سمجھتے۔ سنیے رسول پاک کا ذکر سنیے۔ میں ان کے سہارے تقریر کر رہا ہوں جس کے جسم کو ساری رات استری مارتے رہے گرم کر کے، کبھی ہاتھ پر، کبھی شرم گاہ پر، کبھی پچھلے شرم گاہ پر، کبھی رخساروں پر، کبھی داڑھی پر، کبھی ہونٹوں پہ استری مارتے تھے انگریز، اور صبح کو جب پھانسی دینے کے لیے اس کو چڑھایا مراد آباد، ہندوستان مراد آباد کے قلعے کی دیوار پر، اور اس کو کہا کہ کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ ساری رات استریاں اس لیے پھیرتے رہے تھے کہ یہ ہاتھ جوڑ دے گا اور کہہ دے گا کہ میں نے جو انگریز کے خلاف فتویٰ دیا ہے میں واپس لیتا ہوں، مگر وہ سید تھا، اس کی رگوں میں حسین کا خون تھا، وہ مزاج شناس کربلا تھا،
اس نے کہا جو کہوں پھر کرو گے، کہا کریں گے. کہا اتنی دیر پھانسی روک دو. پہلے لوگ مجھے محفلوں پہ بلاتے تھے اور ہار ڈالتے تھے، اور جہاں جہاں سے میں گزرتا تھا پتیاں نچھاور کرتے تھے، اور میرے قد سے بھی بڑھ کر مجھے نذرانے دے دیتے تھے. مگر یہ آخری سانسیں ہیں. مجھے اس حالت میں، جبکہ میرے جسم کا ایک ایک عضو زخمی ہے، مجھے اپنے رسول کی نعت پڑھ لینے دو. اللہ کی قسم میں نے اکثر دیکھا ہے زمانے بھر کی دعائیں جب جواب دے جاتی ہیں، نام محمد نئی زندگی عطا کر دیتا ہے. کہو نا صلی اللہ. وہ مولانا سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو پھانسی چڑھتے ہوئے بھی نعت نبی کی پڑھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا. نام شاہانے جہاں مٹ جائیں گے لیکن کافی حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اب تقریر سنیے. یہ تمہید تھی. ہاں جی، بے شک روٹی کا بھی ایک نشہ ہے، پانی کا بھی ایک ذائقہ ہے، اور دنیا کا بھی ایک نشہ ہے. اللہ اس نشے سے بچائے، ہماری اولاد کو بچائے، عشق نبی کا نشہ عطا فرمائے. ٹھیک ہے، اس کی عجب لذت ہے. چلے تمہید کے اندر ہی ایک اور آپ کے ذوق کو تازہ کرنے کے لیے ایک اور بات سناتا ہوں. یہ جو لاہور کی بادشاہ، آج میں ابھی لاہور سے آیا، یہ جو بادشاہی مسجد ہے نا جس نے اس کو بنایا تھا وہ تھا سلطان اورنگزیب عالمگیر. اورنگزیب عالمگیر. ایک طرف دربار میں وزیر بیٹھتے تھے اور ایک طرف صوفی اور یعنی ولی اور علماء بیٹھتے تھے. ایک عالم تھے، حدیث پڑھاتے تھے دلی شہر میں، آج بھی ان کا مدرسہ کھڑا ہوا ہے. اس وقت وہ مدرسہ اہل حدیثوں کے پاس ہے، جامعہ رحیمیہ. نام ہے ان کا شاہ عبد الرحیم. یہ والد ہیں شاہ ولی اللہ، یہ دادا ہیں شاہ عبد العزیز کے. شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم. اورنگزیب عالمگیر نے بندہ بھیجا کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ بھی تشریف لائیں میرے پاس. بادشاہ، وہ بادشاہ جس کا ملک ہندوستان اتنا بڑا تھا، اس وقت برے صغیر میں 7 ملک بنے ہوئے ہیں، اس کے ایک ہندوستان کے اس وقت برے صغیر میں 7 ملک کھڑے ہیں. وہ اکیلا بادشاہ تھا بھی نیک، ٹوپیاں سی کر بچوں کو روٹی کھلاتا تھا. اتنے بڑے ملک پہ حکومت کر، ٹوپیاں سی کے بچوں کو روٹیاں کھلاتا تھا. اس نے خواہش ظاہر کی کہ شاہ جی ساڑھے کول بھی آ جاؤ، تھوڑی بڑی مہربانی، بھاویں ایک بوہے چوں وڑ کے تے بے بوہے چوں نکل بنائے، پر ایک دفعہ آ جاؤ. سنیے، مولویوں کو کوئی افسر تقریر پہ بلا لینا تو یہ 7 دفعہ منہ دھوندن سابنا ہے تے ون پونے اتر ملدن منہ کو. اترا دی بھی میں گل کردا پیا، پتہ نہیں منہ دھوتے کہ کچھ ملدن. ہاں جی، وہ کام تو پہلے بازاری عورتیں بھی نہیں کرتی تھیں جو آج سٹیج پہ آنے والے اپنے منہ کے ساتھ کر کے آتے ہیں. اساں فقیر لوگ ہیں، اساں کسے دے پیسے دے نہیں پل دے، مصطفیٰ دے لنگر تے پل دے. گلاں سچیاں کھڑیاں گلاں.
شاہ عبد الرحیم کو سلطان اورنگزیب عالمگیر پوری دنیا میں جس کا شہرہ تھا، عالمگیر پوری دنیا میں، انہیں کہا ایک دفعہ آ جاؤ۔ جواب کیا دیا؟ بڑے مسکین بندے تھے، شریف آدمی تھے شاہ عبد الرحیم، طبیعت جلالی نہیں تھی۔ جواب یہ دیا، بادشاہ سے کہنا اس سینے میں مدینے والے کا علم ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی باتیں ہیں، ان کی حدیثیں ہیں، اور میں حضور کی حدیثوں کو شاہ کے دربار میں جا کے بے قدر نہیں کر سکتا۔ مجھے معذور رکھا جائے، مجھے معذور رکھا جائے، میں دربار شاہی میں نہیں جاؤں گا۔ یہ بندہ جو اورنگزیب کے دربار میں نہیں گیا، یہ روز ایک جھونپڑی میں جاتا تھا، چنگا بھلا سفر کر کے اس جھونپڑی دے اندر ایک شاعر بیٹھا ہوندا آئی جیڑا نعتاں وی پڑھدا آئی تے دنیا دے شعر بھی انہیں لکھے، اس کے پاس جاتے تھے۔ اور یہ کون تھے؟ اج دی رات واتے گلاں کرویندی پئی ہے، ورنہ تقریر تا میں کاغذ تے لکھی بیٹھا، حالی تو شروع ہی کونی ہوندی پئی۔ ایک جھونپڑے چ ویندیاں تے چپ کر کے ایویں تے بہ ویندیاں جویں نمازی اتحیات وچ بیٹھا ہو۔ بس جو جھونپڑی میں بیٹھے بندے کو دیکھتے رہتے تھے تے جڑے ویلے رانجھا راضی ہو ونیا اٹھ کے آ ویندیا۔ سبحان اللہ۔ کس کے پاس جاتے تھے؟ مرزا عبد القادر بے دل، مرزا عبد القادر بے دل فارسی زبان کا ایک شاعر گزرا ہے سرزمین ہند پر، اس کے پاس جاتے تھے۔ اس کا مکان بھی نہیں تھا، جھونپڑا تھا، وہ جھونپڑے میں بیٹھے رہتے تھے۔ اس عبد القادر، مرزا عبد القادر بے دل، جس کی جھونپڑی میں شاہ عبد الرحیم جیسا پورے بر صغیر کے حدیث پڑھانے والوں کا استاد جاتا تھا، اس کا ایک شعر یہ بھی ہے، وہ کہتا ہے بترس از آہ مظلومہ، بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگام دعا کردن، اجابت از جناب حق بہر استقبال می آیت۔ توجہ سے سننا، مرزا عبد القادر بے دل کہتا ہے مظلوم کی بد دعا سے ڈر، مظلوم کی بد دعا سے ڈر، کہ جب مظلوم ہاتھ اٹھا دیتا ہے عرش الہی سے دعا کی قبولیت استقبال کے لیے دوڑ پڑتی ہے، عرش الہی سے دعا کی قبولیت استقبال کے لیے۔ یہ بات آپ کو اس لیے سنا دی مانا کہ ہمارے جیسے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ علم جو شاہ عبد الرحیم کے سینے میں تھا وہ آج کے لوگوں کو ملے، لیکن کچھ نہ کچھ خیرات تو ملی ہے نا، کچھ نہ کچھ خیرات تو ملی ہے نا۔ اور جن کو اس در کی خیرات ملتی ہے، بھلے ایک بھورا ایک ذرہ، تو وہ محلوں کا رخ نہیں کرتے، وہ جھونپڑوں کا رخ کرتے، وہ محلوں کا رخ نہیں کرتے، وہ جو اللہ نبی کے چاہنے والوں کے جھونپڑے سدا آباد رکھے، اللہ حضور کے غلاموں کے جھونپڑے سدا آباد رکھے۔ میلاد کیا کیوں کیا؟ سنیے، جس طرح نماز فرض ہے، کعبے کا حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا فرض ہے، روزے رمضان کے فرض ہے، ان سے بھی بڑا فرض رسول پاک کی محبت ہے۔ ساری تقریر ہے، حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت نے کہا کہ بیٹے کی خوشی پر نبی پاک کی خوشی کا رنگ چڑھا دو، بیٹے کی خوشی پر۔ اور یہ عاشق مزاج لوگ شروع سے رہتے ہیں، اللہ چاہے تو وقت کے بادشاہوں کو عشق نبی دے دے، اور نہ چاہے تو ساری زندگی میرے جیسے تقریریں کرنے والے بس تقریریں ہی سناتے رہ جائیں۔
محمود غزنوی ہے، ایاز اس کا محبوب تھا وزیر اور تھا بھی سید زادہ، پتہ نہیں تھا کسی کو۔ خضر علیہ السلام نے اس کا راز کھولا تھا کہ یہ سید ہے، غلام بن کے رہا ساری زندگی، کسی کو بھی نہیں بتایا میں سید زادہ۔ اس کا بیٹا تھا، اس کا نام محمد تھا، ایاز کے بیٹے کا نام۔ ایک دن محمود غزنوی نے کہا، اوے ایاز دے پتر ادھر آ گل سن۔ وہ ڈر گیا، اس نے ابا جی کو جا کے کہا کہ آج مجھے انہوں نے ایسے کہا، اوے ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو ایاز کانپتے ہوئے آیا، کہا جی علی جان کوئی غلام زادے سے کوئی خطا ہو گئی تھی؟ کہا نہیں، آپ ایسا سوچیں ہی مت، میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، میں اس وقت وضو سے نہیں تھا، اور سونے کا نام کبھی میں نے بغیر وضو کے لیا ہی نہیں ہے۔ یہ جو سومنات کو جس نے فتح کیا، ہندوستان کے سب سے بڑے بت خانے کو، ہے اتنا بڑا بادشاہ جو غزنی افغانستان سے لے کر ہندوستان تک جس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، عشق رب نے کتنا دیا تھا نبی کہ حضور کا نام لینا بھی کبھی گوارا نہیں کیا۔ حضور کی محبت فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اگر کوئی پوچھے کیوں فرض ہے، میں دلائل کے بغیر آسان لفظوں میں، جس کو کہتے ہیں نا اشاریے، ایک ہوتا ہے پورا چیپٹر پڑھانا، مضمون پڑھانا، بچے کو سمجھانا، ایک ہوتے ہیں اشاریے، تو میں اشاریے دیتا جاتا ہوں۔ نمبر 1، حضور کی محبت ہم پر کیوں فرض ہے؟ توجہ سے سننا، شاید ہی میں نے اس ذوق میں کبھی بھی اس رمضان کے بعد کہیں بھی شاید بیان نہ کیا ہوگا۔ محبت کیوں فرض ہے؟ نمبر 1، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمومنین سبحان اللہ، من انفسہم، ایمان والوں کو اپنی جانوں پر اتنا حق نہیں ہے جتنا ان پر میرے نبی کا حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں یہ آیت بتا رہی ہے، ہمیں قرآن کا یہ فرمان بتا رہا ہے جو اتنے عالی مرتبت ہے کہ ہمیں خود اپنی جان پہ اتنا حق نہیں ہے جتنا ان کو ہماری جان پہ حق ہے، جو ہم سے ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبت کے بھی وہی حقدار ہیں۔ نمبر 2، ہماری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے سامان پیدا کیے، چاند، سورج، زمین، آسمان، خود ہمارا جسم، ہماری اندر آتی باہر جاتی سانس، یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی ہے جس نے یہ نظام بنایا۔ یہ سب ہماری ہدایت کے سامان ہیں، مگر سب سے بڑا ہدایت کا جو ذریعہ اللہ تک پہنچنے کا رب نے ہمیں دیا وہ میلاد والا رسول ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہماری ہدایت کے سب سے بڑے سبب، ہماری ہدایت کے سب سے بڑے سبب حضور ہے۔ اس لیے آپ کی محبت سب ایمان والوں پر، کیونکہ ایمان حضور کے بغیر نہیں مل سکتا، مل ہی نہیں سکتا تھا۔ لوگ بتوں کو خدا مانتے تھے، خالق کا پتہ جس نے دیا وہ ہمارے رسول ہے۔ نمبر 3، ہماری ماں ہماری خیر خواہ، ہمارا ابا ہمارا خیر خواہ ہے نا، پتر دے پیچھے میڈے جے بے قدرے بندے دی اس نخرے برداشت کیتے، خیر خواہ ہے بچے کا، پتر کا خیر خواہ ہے، باپ خیر خواہ ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اور اتنا بڑا کوئی بھی خیر خواہ آپ کو نہیں ملے گا جتنا خیر خواہ آپ کا باپ اور ماں ہے، کوئی بھی نہیں ملے گا۔ ایک نہیں 7 قرآن بھی سر پہ رکھ کے آپ کو کہے نا تمہارے ابے سے زیادہ میں آپ کبھی بھی نہ مان، کبھی بھی نہ مان۔ لیکن ماں اور باپ کی خیر خواہی بھی
جن کی خیر خواہی کے آگے شرمندہ ہے وہ خیر خواہ میرا میلاد والا رسول ہے۔ ماں باپ کی خیر خواہی بھی جن کے آگے شرمندہ ہے وہ میرا رسول ہے، کیونکہ ان کی خیر خواہی اس زمین کے اوپر ہے۔ تم زمین کے نیچے چلے جاؤ، میں زمین میں قبر میں چلا جاؤں، یا ماں باپ چلے جائیں، پھر یہ ہماری خیر خواہی نہیں کر سکتے۔ جب تک میں اور میرے ماں باپ، آپ اور آپ کے ماں باپ زمین کے اوپر موجود ہیں تو یہ خیر خواہی کرتے ہیں۔ وہ کون ہے جو قبر میں بھی تشریف لاتا ہے اور دیدار سے اندھیروں کو نور بنا دیتے ہیں؟ اور وہ کون ہے جو آپ کی کالی رات کو منور فرما دیتے ہیں؟ اور وہ کون ہے جو رب کے عرش پہ پہنچے اور رب نے فرمایا ٹھہریے محبوب، آپ کا رب آپ پر درود بھیجتا ہے، سلام بھیجتا ہے۔ اور ماشاءاللہ مدینے دا بندہ آ گئی ہے، مدینے والا نہیں نوکری کریں دے پیا سے تو مدینے دا بندہ آ گیا ہے۔ احد نال احمد ملے دے گزر گئی، اسانی محمد پکے دے گزر گئی، کہہ کچھ پکایا اسانی محمد پکے دے گزر گئی ہے۔ بندے آدھے انڈے ونجو تے انڈے ونجو تے انڈے ونجو تے انڈے ونجو، میں آدھا بس مدینے ونجو، 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 بس۔ باقی دنیا میں ہر شے ملتی ہے پر اس دنیا کو جس نے بنایا وہ مدینے ملتا ہے۔ اے گل انہیں خود قرآن وچ فرمائی ہے، اے گل انہیں خود باقی جگہ تے آکھدا ہے جاؤ، تے مدینے دے بارے چ رب فرماندا ہے آؤ۔ باقی جگہ تے آکھدا ہے جاؤ، تے مدینے دے بارے چ آکھدا ہے یہ ساری عشق دیاں گلاں ہیں، تے فاسق نہیں سمجھ سکدا، عاشق سمجھے گا۔ تے مدینے دے بارے چ اللہ اے نہیں آکھدا او ایمان والے ہو مدینے چلے جاؤ، آکھدا ہے جاؤ، آؤ۔ تے جاؤ تے آؤ وچ فرق یہ ہوندا ہے، جاؤ دا مطلب یہ ہوندا ہے او ساڈی دکان ہے گول چوک وچ، جدو کارخانہ بازار شروع ہو سی نا تے دوے نمبر تے یا پہلے نمبر تے لکھا کھڑا ہو سی عدیل کلاتھ ہاؤس، تساں اتھے جاؤ، مطلب ہے میں بیٹھا ہوا نہ بیٹھا ہوا تھوڑا کام ہو ویسی تو جا، میں جو تینوں گھلدا پیاں جا تو اتھے۔ تے آؤ دا مطلب یہ ہوندا ہے تو آویں گا نا تے اساں بھی اتھے بیٹھے ہوواں گے۔ آؤ دا مطلب یہ ہوندا ہے کہاں ہو آپ؟ میں فلاں جگہ، اچھا تو آپ فلاں جگہ پہ آ جاؤ۔ جب کوئی یہ لفظ بولتا ہے نا فلاں جگہ پہ آ جاؤ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تم جاؤ گے تو اپنا مطلوب اور مقصود اور محبوب کو وہاں پر موجود پاؤ گے۔ تو رب یہ نہیں فرماتا مدینے جاؤ، فرمایا مدینے آؤ، تمہیں مصطفیٰ بھی ملے گا، مصطفیٰ کا خدا بھی ملے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ ماں باپ کی خیر خواہی سلام لکھاں تے مدینے والے دی خیر خواہی کروڑاں ارباں سلام۔ ماں باپ کی خیر خواہی سے بھی بڑھ کر امت کی جو خیر خواہی چاہتے ہیں۔ امام جعفر صادق سے پوچھا گیا حضور حکم شریعت دین دیئے بھی پہلے کلی کرو تے منہ بعد وچ دھوو، تے اے پہلے منہ چا دھو، قرآن آخدا ہے منہ دھوو، تے نبی پاک نے فرمایا پہلے کرولی کرو۔ یہ گل بڑی سمجھن والی ہے۔ سائل نے کہا کہ قرآن کہتا ہے جب وضو کرو تو منہ دھوو، قرآن جن پہ اترا وہ فرماتے ہیں پہلے کلی کرو۔ امام جعفر فرمانے لگے پیار چوکھا آئی نا امت نال، حضور نو پیار چوکھا آئی امت نال۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا کوئی پانی میں زہر ملا دیتا اور آنکھیں ضائع ہو جاتی تو زبان پہ جائے گا تو سب پتہ چل جائے گا، جب پہلے منہ میں ڈالے گا تو سب پتہ چل جائے گا کہ پانی قابل استعمال بھی ہے کہ نہیں ہے، تھوک بھی سکتا ہے، مگر اگر شروع سے ہی آنکھوں پہ ڈال بیٹھتا تو اس کے کئی نقصانات کا اندیشہ تھا۔ تو اس لیے مدینے والے نے امت پر یہاں بھی احسان فرمایا، خیر خواہی فرمائی، فرمایا پہلے کلی کر لے تاکہ پانی کا پتہ چل جائے، تاکہ پانی کا۔ میرے بھائیو، سرکار امت کے خیر، حدیث ہے اور یہ بخاری کی حدیث ہے،
حضرت ابو ہریرہ راوی فرمایا تم جانتے ہو میرا اور تمہارا تعلق کیسا ہے؟ یا رسول اللہ نہیں ہے، تساں آپ دسو۔ فرمایا کسی جگہ آگ جل رہی ہو، پتنگے بھمکڑ یہ اس میں گرنا چاہیں، بارش جب آتی ہے تو کوئی پکڑ کے ان کو پیچھے کھینچے، کوئی پکڑ کے۔ فرمایا اس نے قہر کی آگ جلائی ہوئی ہے جہنم کی، اور تم ایسے کام کرتے ہو تو پتنگوں کی طرح گر رہے ہو، اور مصطفیٰ تمہیں پکڑ کے بچا رہا ہے۔ اقبال نے بھی یہی کہا ہے، مجھے وہ شعر پورا زبان پہ نہیں آ رہا، المدینہ ٹربائن میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد۔ تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم جلائے خدا اور، تو حضور سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، تو خیر خواہی کا تقاضا ہے پیار، آپ سے پیار کیا جائے۔ نمبر 4، کسی تے اوکھا ٹائم آونی نا تے کوئی آتے آکے پریشان نہ ہو، اے کوئی گل ہے، میں کھڑا نہیں ہوں، جو آپ سے بوجھ ہٹا دے، جو آپ کا غم بانٹ لے، جو آپ سے تکلیف دور کر دے، جو آپ کی تنگی دور کر دے، جو آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے، آپ کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ کعبے کے رب کی قسم، جتنی تنگیاں تکلیفیں حضور نے دور کی ہیں کائنات میں کوئی دور نہیں کر سکتا۔ ان کا رب قرآن میں فرماتا ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اثرہم والاغلال التي کانت علیہم۔ یہ خلقت زنجیروں میں بوجھوں میں دبی پڑی تھی، جس نے آ کے بوجھ سے نکالا وہ میرا مدینے والا رسول ہے۔ حضور نے ہم پہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کی۔ آپ کو شاید یہ بات بغیر مثال کے سمجھ نہ آئے، ایون ایک بندہ اج دے دورے چادر لوے، ایون کپڑے والے بڑے مہنگے کی کھڑے کام، بڑے چاہی کھڑے کام، ہن آیا تو ودا چاچا گنجا، ہن سارے پہلے آدھیاں مہنگائی تھئی کھڑی ہے، ہن آدھین یارے تم کام سستا تھی نہ ویندے ہے۔ عاشق رسول ہن پریشان ان بے جڑے دانے کٹھے کیتی بیٹھے آسے، یہ تو ہن مہنگے کو نہ وکسن، یہ تو ہن سستے وکسن۔ جڑے اساں اندر جھوٹ متور دے چاول کٹھے کیتی کھڑے آسے تے چینیاں کٹھیاں کیتی کھڑے آسے، ڈوب سے مر جانا چاہیے کہیں جگہ ملے ان لوگوں کو جو فلسطین کو دیکھ کر بھی ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں۔ ڈوب سے مر جانا چاہیے ان مولویوں کو، آج کی رات ہی سارے مر جائیں جو فلسطین کے حالات دیکھ کر بھی تقریر میں پیسے دیکھتے، آج رات ہی سارے مر جائیں تاکہ زمین ان دین فروش بے ضمیر ملاؤں سے پاک ہو جائے۔ آج کی رات ہی وہ تویز لکھنے والے مریں سارے کے سارے جو غریب کو بھی معاف نہیں کرتے، جس نے بچے کو روٹی جو نہیں کھلا سکتا اس کو بھی کہتے ہیں اس تویز کے اتنے پیسے ہیں، یہ سارے ہی مر جاتے تو حضور کی امت آج عزت والی ہوتی، آج عزت والی ہوتی، آج عزت والی ہوتی۔ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، رسول عربی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جن کی محبت میں میں تقریر کر رہا ہوں، مجھے فلسطین کا اتنا دکھ ہے جتنا کسی کو ایک دن میں ایک گھر میں 3 جنازے اٹھانے پڑ جاتے۔ میں جب سے یہ معاملات بنے ہیں میرے اوپر دوائی آسان نہیں، میری طبیعت اس طرح کی، میں پھر دیکھتا ہوں طالب علم بھی، ایک طالب علم بیٹھا ہوا ہے جو مجھے موٹر سائیکل پہ لے کے آیا ہے، کار تے نہیں آیا، میں سٹوکری تے آیا، میں مولانا نظام الدین جامی بن کے پہلے آیا تھا، اب میں فقیر مصطفیٰ بن کے آیا، ان کے دین کا نوکر بن کے آیا ہوں۔ میں موٹر سائیکل پہ آیا، میں ان طالب علموں کو کلاس میں بتاتا رہتا ہوں، یعنی 2 چیزیں ان کو پتا ہے کہ میں مجبوری ہے، چائے پیتا ہوں اگلے ٹائم پچھلے ٹائم، خبریں سنتا ہوں، اور جو بندہ خبریں آج کل سنتا ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا، وہ صحت مند نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ آپ سے لڑ بھی پڑے نا تو آپ کہنا بھی چھڑو جی یہ تو بندہ ہی کملا ہے،
میرے بارے تو بھاویں خبراں سنا تے بھاویں نہ سنا، تساں ہر ویلے ہی سمجھا کرو بھئی ایندی تا کوئی گل محسوس ہی نہیں کرنی، یہ کیڑا سیاںا ہے؟ سیاںا ہووے آ اتھے امبلاک والے بیٹھے 25 سالاں وچ کوئی اللہ دی زمین وچ کسے شہر وچ مرلے 2 مرلے پتر واسطے گھر نہ بنا لوے آ۔ یہ دلیل دے رہا ہوں، میری عادت ہے دلیل سے بات کرنے کی، میں دلیل دے رہا ہوں۔ اور آج کا وہ دور ہے کہ آپ کسی شخص کے آئی ڈی کارڈ سے اس کی ساری زندگی کو دیکھ سکتے ہو کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کیا کچھ بنا رکھا ہے اپنے لیے، سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہو۔ ہم نے زندگی میں یہ کام کیا کہ جو نبی کا نہیں تھا اس کو للکارا، وہ مسجد کی صف میں گھسا ہوا تھا یا مدرسے میں یا خانقاہ میں گھسا ہوا تھا یا وہ کسی بڑے دفتر میں بیٹھا تھا، بس ساری زندگی نبی کے دشمنوں، صحابہ کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں سے لڑتے گزاریے۔ ایسے بندوں کے حالات ایسے ہی ہوتے ہیں۔ مرزا بے دل کی زندگی، جس نے 2 لاکھ شعر لکھے، وہ جھونپڑے میں اپنی عمر گزار کے 2 لاکھ شعر لکھے۔ تو میں فلسطین کے حالات کو دیکھ کر میں آپ کو کیا بتلاؤں، فلسطین والوں پہ کیا بیت رہی ہے۔ میرے بھائیوں، بات تو یاد نہیں ہے، بات کہاں چلی گئی تھی۔ بوجھ اٹھانے والے حضور مثال دے رہا تھا کپڑے کی، یاد آ گیا۔ ساڈا نبی زندہ ہے، ساڈیاں یاداں دی حفاظت کرنے والا ہے۔ ہاں جی، بچے ڈگ پاؤندے کدے گن تے کدے اگ والے پاسے بھج پاؤندے تے ماں اٹھی تے جلدی جلدی چاہ لیندی، پر ہاتھ دھو دیندی ہے، ہاتھ دھو دیندی ہے۔ اللہ کرے کوئی دھونے والا پیچھے کھڑا ہو، اللہ کرے کوئی دھونے والا پیچھے کھڑا ہو۔ کپڑا ہے نا، مثال دے رہا تھا، اندے اوتے نا اس پر گندگی لگ گئی۔ تو پچھلی شریعتیں دیکھو، ایسی شریعت تھی 100 دفعہ بھی دھوو پر یہ پاک نہیں ہوتا، تو شریعت کہتی تھی کاٹو۔ ایسی شریعتیں بھی تھی جن میں کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ وہ شریعتیں بھی گزری ہیں۔ اگر جان بوجھ کے جسم پہ پلیتی لگ گئی ہے، جیسے پیشاب کا قطرہ ران پہ گر گیا یا منی کا، داغو، سزا دو اپنے آپ کو کہ بے احتیاطی کیوں کی ہے۔ جسم داغے گئے، کپڑے کاٹے گئے، ہر 5 روپے میں سے 1 روپیہ زکوٰۃ دی گئی۔ اگر 10 میل بھی دور عبادت کی جگہ تھی، وہاں عبادت کے لیے جانا پڑا۔ مصطفیٰ آئے، جان رحمت بن کر تشریف لائے، آسانیاں ہو گئیں، تنگیاں دور ہو گئیں، تنگیاں دور ہو گئیں، تنگیاں دور ہو گئیں۔ اپنے عمل کام آتے تھے قبر میں۔ پہلی امتوں میں جڑے تساں کل کر دے ہوتے تیجے ساتھے، لوگوں کی دعائیں کلمے کام نہیں آتے تھے۔ یہ میلاد والے کا صدقہ ہے کہ اگر کوئی خود گناہگار فوت ہو گیا مگر کلمہ پڑھ کے مر گیا، پیچھے جو دعا کرتے ہیں ان کی بھی پہنچ رہی۔ نمبر 5 جڑا تھانے کٹ کے لے آوے تے بندے پیار کر دیں تے جڑا جہنموں کٹ کے آئے جنت دا مالک بناوے۔ شفاعت مصطفیٰ، شفاعت مصطفیٰ ہیں۔ اور کس شان سے چھڑائیں گے کہ نبی بھی دیکھیں گے، رسول بھی دیکھیں گے، خود ان کا پیدا کرنے والا رب بھی ان کو پیار سے دیکھ رہا ہوگا۔ کیا شان ہوگی میرے نبی کی، اگلے پچھلے سارے ان کے گدا ہوں گے اور وہ غنی اور سخی بن کے کھڑے ہوں گے۔ جو شفاعت کرتا ہے ہم اس کو سفارش بولتے ہیں، اور کام بھی ہو ونجے تو دل چ پیار تو پیدا ہوتا ہے نا، تے جڑا سارے جگ دیاں سفارشاں کرے۔ حضور کی محبت لازم ہے۔ نمبر 6 جڑا سونا ہوئے لوگوں دے نال پیار کرے، جڑا سونا ہوئے۔ بابا سادی نے لکھا ہے ایک پتر پیا ونجے غیر ملک کماون، ہائی نکما نکھٹو نلائق، او کو کئی شائی کا نہیں آمدی، نہ او پلمبر ہائی تے نہ او کوئی جناب لکڑ دا کم آمدا، ایویں ٹکر کھاون والا بہے تے ناشتہ کرتے اجن مسے فارغ تھی تے دوپہر والی بھوک لگ گئی سی تے دوپہر والی کھاتے بجائے تے مڑ شام والی تے اس آکھا جی میں باہر ملک ویسا۔ ابے آکھا پتر ہے یہ پیو کماندا پی تے تو کھمدا پی تے باہر نہ ون۔ باہر دا سفر 4 بندے کر سکدے، 5واں نہیں کر سکدا۔ وہ تو نہ گنے۔ اس آکھا ایک تو
کاریگر، جہاں جائے گا اس کو روزگار مل جائے. نمبر 2 عالم، جہاں جائے گا اس کو پڑھانے کے لیے آفر ہو جائے گی. نمبر 3 امیر آدمی، دولت ہوگی، جنگل میں بھی منگل بنا کے بیٹھ جائے گا، خیمے لگوا لے گا. چوتھا باب سعدی آکھے سونا بندہ ہے. یہ چشتی آئی گل ہے، ساڈے بابے کہڑے سونے ہیں، بندے لوگ بندے بندہ تے مردے، ساڈے بابے تے بت مار گئے ہیں. بتا بھی آکھا میں امدا پیا، میں بھی پڑھدا پیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول. ایڈے سونے تھن، اللہ پاک جزائے خیر دے. تو ہن راضی نے نا، بس ادھا بھی راضی ہو گئے. میں کوئی مولوی کو نہیں ہوں، میں کلاس میں اور عام بندوں میں لوگوں کو یہ کہتا رہتا ہوں اکثر. آج یا کل ہم کسی بڑے جگہ پہ کافی سارے لوگ کھڑے تھے تو میں یہی لفظ کہہ رہا تھا، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا. اب کہیں میرا نبی مشکل کشا نہیں ہے، میرے نبی دا درود ہی مشکل کشا ہے، میرا نبی دا درود ہی مشکل کشا ہے. خدا کی قسم میں نے بارہا آزمایا. ہم کل جنازہ پڑھ کے کھڑے تھے موڑ والے قبرستان میں، راحت گرایا صاحب کی پوتی کا، اور مجھے مثالی زکریا کے پرنسپل ان کی جب نظر پڑی، میں پیچھے کھڑا ہوں تو وہ سفید داڑھی کے ساتھ اختر صاحب وہ مڑ کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے. تو میں انہوں نے آخدا پیا کہ اختر صاحب تسا ایک کام کیوں کیتا؟ قیامت والے دہاڑے ساڈے ورگے کٹیندے پے ہوسن تے تواڈے ورگے آکسن او آسن جی انہاں نے چھڑ دیو. انہاں دی گلاں سن کے تے ساڈے دل وچ نبی دی حب پیدا ہو گئی. تے اللہ آکسی ہے تو فرشتے آکسن این گل ہے تے چلو مڑ اللہ دی بارگاہ وچ مقدمہ ہے. تو میں تو ہمیشہ یہی ایمان رکھتا ہوں، منبر نبی پہ بیٹھا ہوں، اللہ حضور کے غلاموں کے صدقے مجھے بخشے گا. باقی میری ایک طبیعت ہے، میرا ایک اپنا مزاج ہے، اس پر میرا بس اور اختیار نہیں ہے. وہ اس کے پیچھے ایک راز ہے بہت بڑا. وہی جانے جنہوں نے دعا کروائی تھی، وہی جانے جنہوں نے ان مجروبوں سے گھٹی دلوائی تھی. آپ لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. میرے دشمن میری طبیعت کا بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، اور دوست بھی جو دوست ہوتے نہیں ہیں مگر دوستوں کے روپ میں ہوتے ہیں، وہ بھی خوب مزے لوٹتے ہیں. مگر امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا تھا، احمد رضا شہد کی مکھی کی طرح ہے، نہ اندے شہد دا کوئی جواب ہے نہ اندے ڈنگ دا کوئی جواب ہے. احمد رضا شہد کی مکھی کی طرح ہے، اس کا شہد بھی بڑا میٹھا ہے اور اس کا ڈنگ بھی بڑا تیکھا ہے. ہمارا ڈنگ نبی کے دشمن کے لیے ہے، ایسی ضرب لگاتے ہیں کہ پھر کبھی جواب دے نا. 12 ربیع الاول کو حضور پیدا ہوئے تھے کہ فوت ہوئے تھے؟ دے نا جواب، ہمیں دینا ہمیں جواب، ٹھیک ہے. اور ہمارا پیار ہے آپ کے لیے. اللہ آپ کے گھروں کو اللہ آباد رکھے. میرے اس روپ اور میرے اس لہجے کو اور میری اس نرمی کو کوئی بندہ میرے جاتے وقت یہ فائدہ نہ اٹھائے کہ میرے ہاتھ میں کوئی چھلڑ پکڑا دے. میں نے ہمیشہ ضمیر کو بچانے کے لیے جنگ لڑی ہے. لوگ اکثر ہم سے دور ہی رہے ہیں کیونکہ لوگ ہمیں بے ضمیر بنا کے جلانا چاہتے تھے، اور ہم بے ضمیر بن کے جی نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں جی سکتے، کبھی بھی نہیں جی سکتے. بے ضمیر بن کے کبھی بھی نہیں جی سکتے. ہاں جی، تو میری نیکیوں کو ضائع نہ کرنا. امام حسن حسین پاک کے نانے سے بخشش کی خیرات مانگتا ہوں، آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. حسنین پاک کے صدقے وہ ہمیں بخش دیں. ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں اور کیا چاہیے؟ اکثر یہ بات میں بڑے مزے سے کرتا ہوں. مولوی حضرات ذرا توجہ نال سنن. وہ مصر میں تیسری صدی تھی، تیسری صدی یعنی آج سے 1200 سال پہلے. حدیث کے عالم کا کسی نے دروازہ کھٹکایا تہجد کے وقت. وہ باہر نکلے، وہ شہد کے تاجر تھے. وہ ڈھیلا منہ کرتے آکھے جی میں تھوڑا پڑوسی ہوں. آپ نے فرمایا مجھے علم ہے تم میرے پڑوس، ایک چمچ شہد دا دے رہے ہو، پھر پیسے بھی ساڑھے کول کوئی نہیں، میرے گھر بچہ ہوندا پیا ہے، سردی بڑی ہے، میری بیوی نو شہد دی چمچ دی ضرورت ہے. دائی نے آکھا شہد. وہ عالم اندر گئے، مولوی یہ تقریرہ کیوں نہیں سنا دے؟ موت پاؤں دی ہے تو آکوں
اندر گئے اور غلام کو کہا 3 مٹکے شہد کے اٹھاؤ. اور ہمارے پڑوسی کے یہ حدیث کا امام لیس بن سعد تھا. سعد بن لیس یا لیس بن سعد تھا. مٹکے اٹھا کے دیے. وہ جڑا پڑوسی ہے یہ نے مٹکے دیکھے نا وہ کمبھن پہ گیا. وہ آخے بھی شاید کوئی غصہ آ گیا ہے امام کو. بہت بڑا امت کا عالم ہے یہ، ایڈا بڑا عالم ہے. انہیں مکے حج امام جعفر صادق نال کی تھا. امام جعفر صادق کے ساتھ اس نے حج کیا مکے میں. امام جعفر صادق سے اس نے نبی پاک کی حدیث سنی. ٹھیک ہے، تو انہیں آکھا جی اے میرے نال مذاق کرتے ہو پہ. فرمایا مذاق نہیں ہے. وہ تو جڑی چمچی منگی آئی نا چمچی، وہ تیری مانگ کے مطابق تھی. یہ نبی کے دین کے خادم کی عطا ہے. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا او میرے نبی دے ایک فرید دا لنگر ہی کوئی نہیں سنبھال سکتا ہے. تو میرے نبی تے علی دے بارے چاکھتا ہے کہ نبی تے علی دے سکتے کہ نہیں دے سکتے. ان کا فرید کیا نہیں دے سکتا؟ ان کا فرید کیا نہیں دے سکتا ہے؟ ایک میرے فرید دا تا حساب لاتے بھی کھاتے ہیں. مشینہ تے کمپیوٹر شمپوٹر سارے ختم ہو ویسے میرے فرید کا لنگر تم گن نہیں سکتے ہو. اللہ اکبر. جڑا سونا ہوئے کم تک ومدہ کوئی نہیں، عالم تو ہے کوئی نہیں، کاریگر تو ہے کوئی نہیں. تو بس روٹیاں دی چٹنی ہے تے تو نہ مرادہ گھاری بیٹھا رہو. تیری اماں تے کو پکاتے دیتی رکھ سی تے بس تو کھا دی رکھ ہے. کئی اولاداں ماں پیو دے گناہ بخشاون واسطے جم دی. انہاں دے ماں پیو دی بشکش اور طرح دی نہیں ہو سکتی. بس وہ اتنا تنگ کر دیں اتنا تنگ کر دیں بھی انہاں دی وجہ نال اللہ انہاں دے ماں پیو دے درجے بلند کر چھوڑے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو سونا بندہ ان دے نال لوگ پیار کریں دن. جیڑا میں کو سونا لگے او تا سونا ہے، جیڑا تے کو سونا لگے او تا سونا ہے، جیڑا حافظ نعیم کو احمد حفیظ بھائی کو سونا لگے او تا سونا ہے، چودھری یونس صاحب کو جیڑا سونا لگے او تا سونا ہے. جے کو جاگی سونا آکھے رب بھی سونا آکھے. جے کو رب جیندے اتے جگ بھی قربان ہوئے خود رب بھی فرماوے محبوبہ بنایا تا تے کو میں پر تینے بنن دی قسم ہے، تینے بنن دی قسم ہے. تے کو بنایا میں پر ہی ہو جیا میں کہے کوئی نہیں بنایا. حسن ہوتا ہے تو وہاں محبت ہوتی ہے. حسن مصطفیٰ پہ ختم ہے تو پھر محبت بھی مصطفیٰ پہ ختم. نمبر 7، حضور پر محبت فرض اور واجب ہونے کی وجوہات میں سے 7ویں وجہ یہ ہے اللہ نے آپ کو وہ خصائص عطا کیے جو 1,24,000 نبیوں میں سے بھی کسی کو نہ دی. وہ خصوصیات عطا کی. وہ اب ٹائم نہیں ہے. یہ جو ہے نا خصوصیات مصطفیٰ، یہ پوری تقریر ہے میلاد مصطفیٰ کی 3 گھنٹے کی. حضور کو مثلاً وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تاجدار ختم نبوت، یہ حضور کی خصوصیت، یہ حضور کی خصوصیت ہے. حضور کی خصوصیت. نمبر 8، اللہ نے ان سے افضل کسی کو نہیں بنایا، ان سے افضل. نمبر 9، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 10، کسی کو 100، کسی کو 1000. جس کے سر مبارک، داڑھی مبارک کا ہر بال معجزہ، ہر